آج کی اس ویڈیو میں یہ والی ویڈیو ہم دیکھیں گے اور اس کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ یہ ویڈیو ہے ملتان شہر کے ایئرپورٹ کی، جہاں 16 افراد ایک بچے سمیت عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور جہاز پر یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی اور انہوں نے سعودی عرب مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے پہنچ جانا تھا، لیکن ان کی ایئرپورٹ پر عجیب و غریب حرکات، مشکوک حرکات اور پھر جہاز کے اندر مشکوک حرکات کو دیکھ کر FIA حرکت کے اندر آتا ہے، ان کو جہاز سے اتار لیتا ہے اور ان سے تفتیش کرتا ہے کہ تم سعودی عرب کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ تو دوران تفتیش پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے ماشاءاللہ یہ وہ شہری ہیں جو انٹرنیشنل بیکاری بن چکے ہیں، لوکل لیول پر مانگتے مانگتے اس حد تک یہ ترقی کر چکے ہیں کہ اب یہ سعودی عرب کے اندر انہوں نے جانا تھا، وہاں بیت اللہ کے سامنے جہاں لوگ جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے لوگوں سے مانگنا تھا۔ مدینہ منورہ اور اسی طرح زیارت مقدسہ پر کے جتنے بھی مقامات تھے وہاں انہوں نے خوب مانگنا تھا۔ اور پھر جب مزید ان سے تفتیش کی گئی کہ پتہ چلے کہ یہ کیسے اس حد تک پہنچ گئے، 16 افراد، اچھا بھلا ان کا خرچہ ہونا تھا، وہاں ہوٹلز کے اندر ٹھہرنا اور پھر یہ آنے جانے کی ٹکٹس وغیرہ، یہ کیسے انہوں نے کر لی۔ تو دوران تفتیش پتہ چلا کہ 3 ایجنٹ ہیں جنہوں نے اس پوری فیملی کو جو ہے وہ ہائر کیا اور ان کے ٹکٹس کا انتظام کیا، ان کے آنے جانے کا سارے انتظامات انہوں نے کیے۔ انہوں نے ان سے کہا پاسپورٹ ہم بنوائیں گے، ویزا ہم لگوائیں گے، آنے جانے کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہوگا، ہوٹلز کا جتنا بھی خرچہ ہوگا ہمارے ذمہ ہوگا، تم نے عمرہ کرنے جانا ہے، وہاں جا کر تم نے بیکاری بننا ہے، مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ جتنی کمائی ہوگی اس میں سے آدھی تمہاری ہوگی، آدھی ہماری ہوگی۔ یہ ڈیل ہو جاتی ہے اور یہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایجنٹوں کی بھی دیکھیں کہ یہ کیسے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ملتان کے، کہ جہاں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ لے کر جائیں گے کہ جو ادھر کی گرمی برداشت کریں گے، چونکہ پاکستان کے اندر ملتان کے اندر کافی زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو وہاں کے لوگ جو کالے کالے تھے کہ پتہ چلے کہ یمن کے رہنے والے، پھر ان کی سریلے آوازیں یہ انہوں نے دیکھی، سارا کچھ دیکھا اور پھر ان کو پاس کر کے انہوں نے بیکاری بنا کر ادھر بھیج دیا۔ اور کئی دفعہ شاید بھیجا ہو، اب تو یہ پکڑے گئے ہیں، کئی دفعہ پکڑے گئے ہوں گے اور پیسے دے دوں کے چھوٹ گئے ہوں گے، لیکن اب اللہ کا خیر کرے کہ ایماندار افیسر ہوگا، اس نے رشوت وغیرہ نہیں قبول کی ہوگی اور یہ سارے پکڑے گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، جہاں 2-3 باتیں میں آپ کو عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان عقل کے اندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 دن پہلے سیکریٹری اوورسیز نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر یہ بیان دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مانگنے والے ہیں ان میں سے 90% پاکستانی ہیں، 90%، یعنی 10% پوری دنیا کے بیکاری ہیں اور 90% پاکستانی ہیں، اور مطالبہ یہ کیا کہ ان کا پر کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو لگام دی جائے۔ یہ پاکستان کے نام کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ باہر جا کر مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے جیسے کیسے حالات ہیں، باہر جا کے اگر کرنا بھی ہے کچھ تو اپنی محنت مزدوری کرے، پاکستان کو بدنام تو نہ کرے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ رمضان کے اندر عرب ممالک میں سے بہت سارے عرب ملک پاکستانیوں کو ویزا نہیں جاری کرتے، وزٹ ویزا ہو گیا جو بھی، وہ کہتے ہیں یار رمضان کا مہینہ ہے، انہوں نے تو یہ اپنا جو ہے وہ دہاڑی لگانی ہے، یہاں آ کر مانگنا ہے۔ اچھے بھلے لوگوں کو ان لوگوں کی وجہ سے وہ ویزا نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کے کام بھی ہوتے ہیں کہ چلیں وزٹ ویزا سستا ہے، اس پہ جا کر اپنے کام کاج کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو اتنا بدنام کر دیا، اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب پاکستانیوں کو ویزے نہیں مل رہے، وزٹ ویزا جو کہ سب سے آسان ویزا ہے وہ بھی نہیں مل رہے، خاص طور پر دبئی وغیرہ۔ اور وہ کہتے ہیں یار ان اپنے بیکاریوں کو سمجھاؤ اور ان کو سنبھالو، ان کو پاکستان کے اندر ہی رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ پاکستان کا نام تو ویسے ہی بڑا بدنام ہے، جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے، خدا کے لیے ایسے لوگوں سے التجا ہے
کہ یار چھوڑ دو پاکستان کی جان، چھوڑ دو پاکستان کو بدنام کرنا، اب تھوڑی سی جو عزت بچی ہے اس کو خاک کے اندر نہ ملا دو، چاہے بڑے لیول کے لوگ ہیں چاہے چھوٹے لیول کے لوگ ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑے لیول سے کام شروع ہوتا ہے، پھر یہ نیچے کے لوگوں تک آتا ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے بڑے جاتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، اور پھر یہی صورتحال ہے۔ اب یہ ہو چکا ہے کہ پاکستانی کہیں بھی جاتے ہیں تو جو کھانے پینے والے ممالک ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں یار یہ کچھ مانگ نہ لے، یہ کچھ مانگ نہ لے۔ جو ہے ہمارا سابقہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اب تو شرم آتی ہے لوگوں سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی، لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ مانگنے کے لیے آگے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کا نام بدنام کرنے سے بچا کر رکھے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جا کہاں رہے ہیں یار، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، جہاں لوگ جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہاں جا کر تم مخلوق کے سامنے جولیاں پھیلا رہے ہو۔ اور پھر یہ سال کے اندر 2-3 دفعہ جو بیچارے جاتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کے عمرے بھی یہ مشکوک کر رہے ہیں لوگوں کی نظروں کے اندر، باقی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کا قبول ہے کس کا قبول نہیں۔ اب جو بھی سال کے اندر 2-3 دفعہ جائے گا، لوگ کہیں یا نہ کہیں، وہ ضرور سوچیں گے یار اس کا بھی تو کہیں وہاں بھیک مانگنے کا کاروبار تو نہیں ہے، یہ کہیں جا کر یہی تو ادھر بزنس نہیں کرتا کہ جا کر چوکو چراہوں پر مانگتا ہے۔ تو ایسے لوگ دوسرے لوگوں کی بدنامی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی، اس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں مانگنے والے ان تک کسی حد تک یہ پہنچ جائے اور وہ بھیک مانگنا، پاکستان کا نام بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا چھوڑ دیں۔ ایسے خاص طور پہ جو مقدس مقامات ہیں جہاں ہماری بگڑیاں بنتی ہیں، ساری ہماری اللہ تعالیٰ نے ضروریات پوری کرنی ہے، ہمارے غموں کا مداوع جہاں ہوتا ہے، جہاں ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جہاں جا کر دل کو سکون ملتا ہے، وہاں بھی یار یہ جا کر مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔